اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچویں قسم حروف تہذیز ہے اور حروف تہذیز چار ہیں: اللہ، اللہ، لوما اور لولا۔ یہ حروف یا مضارع پر داخل ہوتے ہیں یا پھر ماضی پر داخل ہوتے ہیں۔ اگر مضارع پر داخل ہوں تو ان کا معنی ابھارنا ہوتا ہے اور رغبت دلانا ہوتا ہے، اور اگر یہ ماضی پر داخل ہوں تو مقصد مخاطب کو شرم دلانا اور ندامت دلانا ہوتا ہے۔ مضارع پر داخل ہوں، اس کی مثال ہل لا تصلی، تو کیوں نماز نہیں پڑھتا، اور یہاں پر مقصد ترغیب دینا ہے کہ تمہیں نماز پڑھنی چاہیے۔ اور ماضی پر داخل ہوں، اس کی مثال ہل لا صلیت العصر، تو نے عصر کی نماز کیوں نہیں پڑھی، یعنی تمہیں شرم ہونی چاہیے، ندامت ہونی چاہیے۔ چونکہ ماضی پر داخل ہونے سے مخاطب کو ندامت دلانا مقصود ہوتا ہے، اسی وجہ سے ان کو حروف تندیم بھی کہتے ہیں۔ تندیم کا معنی ندامت دلانا۔ تو پانچویں قسم حروف تہذیز ہے۔ حروف تہذیز چار ہیں: اللہ، اللہ، لوما اور لولا۔ یہ حروف کبھی مضارع پر داخل ہوتے ہیں، کبھی ماضی پر داخل ہوتے ہیں۔ اگر مضارع پر داخل ہوں تو مقصد ابھارنا اور رغبت دلانا ہوتا ہے، اور اگر ماضی پر داخل ہوں تو مقصد مخاطب کو شرم دلانا اور ندامت دلانا ہوتا ہے۔ مضارع پر داخل ہوں جیسے ہل لا تصلی، تو کیوں نماز نہیں پڑھتا، یعنی تمہیں نماز پڑھنی چاہیے، نماز پر ابھارا جا رہا ہے۔ اور ماضی پر داخل ہوں جیسے ہل لا صلیت العصر، تم نے عصر کی نماز کیوں نہیں پڑھی، یعنی تمہیں ندامت ہونی چاہیے۔ چونکہ ماضی پر داخل ہونے سے مقصود ندامت دلانا ہوتا ہے، اسی وجہ سے ان کو حروف تندیم بھی کہتے ہیں۔ چھٹی قسم حرف توقع ہے۔ توقع کا معنی ہے امید کرنا۔ حرف توقع قد ہے۔ قد کبھی ماضی پر داخل ہوتا ہے اور کبھی مضارع پر داخل ہوتا ہے۔ ماضی پر داخل ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ ماضی کو قریب کر دیتا ہے، اور اگر مضارع پر داخل ہو تو اس کے دو مطلب ہوتے ہیں: نمبر ایک تقلیل یعنی قلت والا معنی، اور نمبر دو بے شک والا معنی۔ حرف توقع قد ہے، یہ ماضی پر کبھی داخل ہوتا ہے اور کبھی مضارع پر۔ ماضی پر داخل ہو تو یہ ماضی کو قریب کر دیتا ہے اور اس کا معنی بے شک والا ہوتا ہے، اور مضارع پر داخل ہو تو دو مطلب ہوتے ہیں: کبھی اس کا معنی قلت والا ہوتا ہے اور کبھی اس کا معنی بے شک والا ہوتا ہے۔ تو اب ان کی مثالیں: ماضی پر داخل ہو جیسے قد جاء زید، تحقیق زید آیا، یعنی بے شک زید آیا ہے۔ اور مضارع پر داخل ہو اور مقصد تقلیل ہو تو اس کی مثال قد یجیء زید، کبھی زید آتا ہے۔ اور مضارع پر داخل ہو اور بے شک والا معنی ہو جیسے قد یعلم اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ مثالیں: ماضی پر داخل ہو، اس کی مثال قد جاء زید، بے شک زید آیا۔ اور مضارع پر داخل ہو اور مقصد تقلیل ہو جیسے قد یجیء زید، کبھی زید آتا ہے۔ مضارع پر داخل ہو اور بے شک والا معنی ہو قد یعلم اللہ، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ساتویں قسم حروف استفہام ہے، یعنی پوچھنے والے حروف۔ اور حروف استفہام تین ہیں: ما، حمزہ اور حل۔ ماں کی مثال، اور یہ تینوں جو ہیں وہ شروع میں آتے ہیں۔ ماں کی مثال مسمکا، تمہارا نام کیا ہے۔ حمزہ کی مثال ازید قائم، کیا زید کھڑا ہونے والا ہے۔ اور حل کی مثال حل زید قائم، کیا زید کھڑا ہونے والا ہے۔ ساتویں قسم حروف استفہام ہے، یعنی پوچھنے والے حروف، وہ تین ہیں: ماں، حمزہ، حل، یہ شروع میں آتے ہیں۔ ماں کی مثال مسمکا، تمہارا نام کیا ہے۔ حمزہ کی مثال ازید قائم، کیا زید کھڑا ہونے والا ہے۔ اور حل کی مثال حل زید قائم، کیا زید کھڑا ہونے والا ہے۔ آٹھویں قسم حرف ردع ہے۔ حرف ردع یعنی ڈانٹنا۔ یہ حرف ردع کلا ہے، یہ دو کاموں کے لیے آتا ہے: نمبر ایک انکار اور منع کرنے کے لیے، اور نمبر دو بے شک والا معنی دینے کے لیے۔ آٹھویں قسم حرف ردع ہے۔ حرف ردع کلا ہے، یہ دو کاموں کے لیے آتا ہے: نمبر ایک انکار اور منع کے لیے، نمبر دو حقاً یعنی بے شک والے معنی دینے کے لیے۔ انکار اور منع کے لیے ہو جیسے کوئی کہے کفر زید، زید نے کفر کیا، تو آپ جواب میں کہیں کلا، یعنی ہرگز نہیں، اس نے کفر نہیں کیا۔ اور حقاً بے شک کے معنی میں ہو جیسے کلا سوف تعلمون، بے شک قریب ہے کہ تم جان لوگے۔ انکار اور منع کی مثال جیسے کوئی کہے کفر زید، زید نے کفر کیا، تو آپ جواب میں کہیں کلا، ہرگز نہیں۔ اور حقاً یعنی بے شک کے معنی میں ہو، اس کی مثال کلا سوف تعلمون، بے شک قریب ہے کہ تم جان لوگے۔